اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل ایمان کو تفرقوں سے، فرقہ واریت سے بچنے کی پوری تلقین کی گئی ہے. ہم بھی عموماً یہی کہتے سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو ایک اہم بات بتانے لگا ہوں کہ کئی لوگ فرقوں میں ہو کے بھی وہ فرقہ پرستی نہیں کرتے، اور کئی لوگ اپنے آپ کو فرقہ پرستی سے دور قرار دیتے ہیں لیکن وہ فرقہ پرستی کرتے ہیں. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلاً فرقہ پرستی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو، کسی بھی قائد کو، لیڈر کو، مذہبی پیشوا کو اپنا رہبر تسلیم کر لیں، جو وہ کہے اسے ہی مانیں، اسی کی بات کو اہمیت دیں. وہ حدیث کے مطابق ہو بے شک، لیکن آپ اس حدیث کا وہی مفہوم لیں جو آپ کا وہ رہبر، قائد یا پیشوا وہ کہہ رہا ہے. اسی طرح آپ اسی کے مرکز یا اسی کی مجلس یا اسی کے دفتر میں جائیں، کسی اور کی بات نہ شیئر کریں نہ سنیں، وہی آپ کا سب کچھ ہو، تو یہ ہوتا ہے فرقہ. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایک خاص انداز سے نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں. اگر آپ کسی فرقے میں نہیں ہیں تو پھر آپ ایک خاص طریقے سے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ چلیں مختلف طریقوں سے پڑھ لیں، کبھی اس طریقے سے پڑھ لیں، کبھی اس طریقے سے. اسی طرح اور بھی تمام معاملات میں ایسے پایا جاتا ہے. جو لوگ کسی فرقے سے نہیں نہ ہوتے، ان کی میں مثال دیتا ہوں. چند لوگ جیسے مرزا جہلمی کے جو پیروکار ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک خاص نقطہ نظر کے حامل ہیں. انہوں نے پہلے کسی امام کی بجائے آج کے ایک جاہل کو اپنا لیڈر یا مذہبی پیشوا بنا لیا. اسی طرح کئی لوگ ہیں جن کا تعلق مثلاً جماعت اسلامی سے ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں. وہ ہمیشہ فرقہ پرستی کا وہ کرتے ہیں کہ فرقہ پرستی نہیں، لیکن سب سے بڑا فرقہ تو وہ خود ہیں. یعنی انہوں نے خاص مخصوص نظریات بنائے ہیں قرآن اور سنت کے، اور وہ اسی پر چلتے ہیں. اس کے خلاف وہ نہ کوئی تسلیم کرتے ہیں، نہ کسی بات کو مانتے ہیں، اور ایک خاص مخصوص نقطہ نظر کے حامل ہیں. مخصوص ان کے امام، رہبر، قائد جو ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں، انہی کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں. اپنے سوچ اور فکر کے خلاف کوئی ہے تو اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فرقہ پرستی کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں فرقہ پرست، لیکن وہ کر رہے ہیں. تو ان ساری باتوں سے شریعت نے روکا ہے کہ وَلَا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی اب ہم ہیں اللہ کی توفیق سے. ہمارے بارے میں یعنی لوگ کہتے ہیں یہ بھی ایک فرقہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی خالص تعلیمات پہ اگر اس دھرتی پر کوئی آج گامزن ہے یا اس پہ کاربند ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں. یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، یہ نہ کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی تعصب پر مبنی ہو. آپ جس بھی حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کی توفیق سے یہ بات نظر آئے گی کہ اہل حدیث ہیں جو قرآن اور سنت پہ ٹھیک طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عملی کوتاہیاں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن فکری طور پر یہ بالکل ایک صحیح راستے پر ہے. تو اب ان کو ڈیگریڈ کرنا اور اپنے افکار کو کہنا کہ جی ہم بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن و سنت میں ایسے اتحاد کی، ایسے اتفاق کی دعوت ہے ہی نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. ایک دوسرا پہلو اس میں وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے باطل افکار، نظریات کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو تو یہ اتحاد اور اتفاق ہے.
آپ نے دیکھا ہے جب محرم آتا ہے تو بڑی بڑی آیات آویزاں ہو جاتی ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے۔ تو قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس میں غلط ہے اس کو بتاؤ، اس کی اصلاح کرو، اگر منکر دیکھتے ہو تو اسے بدلو، روکو، یہ نہیں۔ اور اسی طرح اگر دو مسلمان گروہوں میں صلح کرانی ہے تو اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ جو جس کے افکار ہیں وہ اپنے تک محدود رکھے، دوسرے کو نہ بتائے یا اس کا اظہار نہ کرے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو باغی جماعت ہے جس نے سرکشی کی ہے اس کو مائل کرو، قائل کرو کہ وہ اس اپنی بغاوت اور ظلم اور زیادتی سے باز آئے، حتیٰ تفیہ الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف وہ جھکے۔ تو اسلام تو اس کی دعوت دیتا ہے۔ ہم نے اتحاد کا مطلب غلط سمجھا ہے، ہم تفرقہ بازی کا مطلب غلط سمجھتے ہیں اور اس کو غلط طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ ہے کہ دیکھ لیں کہ لوگ اپنی اسی ڈگر پر، اپنی اسی غلط راہ پر چلتے رہتے ہیں اور زندگی کا سفر ختم کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں اہم تھیں اس آیت کے حوالے سے۔ تو باقی آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہتر امت ہونی چاہیے، یعنی گروہ ہونے چاہیے ایسے جو خیر کی طرف بلائیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ پھر امت کے بہتر ہونے کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی کہ تم بہتر امت ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی تمہارا جو مقصد ہے اہم وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کی اصلاح کرو، دوسروں کی۔ اس میں بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم دوسروں کو کیسے دعوت دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امتیوں میں سے کوئی ایسا کامل ہو کہ جس میں کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آگے دعوت دے ہی نہ۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو دعوت دے رہے ہیں اس کے مطابق عمل بھی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کئی لوگ اس وجہ سے علم نہیں سیکھتے کہ ہم سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، تو اس سے وہ تو بہتر ہے نا جو علم سیکھ رہا ہے لیکن عملی طور پر اس میں کوئی کوتاہی ہے، اس نے ایک فرض تو پورا کیا نا علم سیکھنے کا۔ تو کامل تو کوئی نہیں ہو سکتا انسانوں میں سے، کوئی غلطی خطا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کیسے کیسے فتنے، کیسی کیسی مشکلات ہیں۔ اب بھی کوئی دین کی بات کرتا ہے، دعوت کی بات کرتا ہے تو شیطان اس کو اس مرحلے میں لا کے بھی برگلاتا ہے کہ یار اپنا تو تیرا عمل ہے نہیں تو کیا، تو وہ کہتا ہے اچھا میں نہ سیکھتا ہوں نہ آگے پہنچاتا ہوں، تو یہ دوہرا جرم بن جاتا ہے کہ نہ اس نے علم سیکھا نہ آگے پہنچایا۔ تو جو آگے پہنچا رہا ہے کم از کم وہ ایک کام تو کر رہا ہے نا کہ اس نے علم سیکھا ہے۔ تو اس وجہ سے نصوص کا وہی ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ کوئی اگر اپنے قول کے مطابق اپنا عمل نہیں کرتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک جرم ہے، تو اس سے وہ آہستہ آہستہ جب اس فریضے کو ادا کرتا رہے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی اصلاح بھی ہوتی جائے گی۔ یعنی اپنی کوتاہی کو دعوت دینے سے کا بہانہ نہ دینے کا بہانہ نہیں بنانا، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ دعوت دیتے رہیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیے یہود کا ذکر آیا، یعنی ان آیات کے بعد یہود کا ذکر آیا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن اذن، تکالیف جو ہے نا زبان کی تکالیف اور ایسی، یعنی غالب نہیں آ سکتے تم پر۔ یہود مدینہ میں موجود تھے اور یہ آیات بھی ظاہر مدنی صورت ہے، تو اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہود تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، اور اب تک بھی دیکھیں وہ کوئی مسلمانوں کے خلاف ایسا نہیں کر سکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جو جنگ ہوگی یہود کے ساتھ، تو اس وقت بھی یہود پر مسلمان غالب آئیں گے، یہ بھی ہے۔ اب لیکن وہ تکالیف پہنچاتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو خرید کر یا مسلمانوں میں انتشار افتراق پیدا کر کے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کے بعد کہ تم نے مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنانا، یعنی جو جگری دوست ہوتا ہے، جو پیارا دوست ہوتا ہے، بتانا یعنی رازدار قسم کا دوست وہ نہیں بنانا، کیونکہ وہ تمہارے راز لے کے تمہیں خراب کرنے میں، تمہیں
ناکام کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک پالیسی دے دی گئی۔ یہ ظاہر ہے ریاست کی پالیسی بھی اور افراد کی بھی ہے کہ مسلمان تجارت کے سلسلے میں یا کام کے سلسلے میں کسی اور ملک گئے ہیں تو اپنے راز انہیں دیتے رہیں یا ان سے ایسی دوستی کر لیں جو محبت پہ مبنی ہو، یہ نہیں ہے۔ کاروبار کی حد تک ایک تعلق ہو سکتا ہے، لیکن وہ دلی محبت اور خصوصاً ان سے مرعوب ہو کے پھر امت کے اندر ان کی باتوں کو شیئر کرنا کہ جی وہاں پہ تو سب کچھ ہے، بس اسلام نہیں ہے، اور یہاں پہ اسلام کا نام ہے باقی کچھ نہیں ہے، تو یہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ کوئی مستحسن بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر شروع کیا ہے غزوہ احد کا۔ احد، اور شروع یہاں سے ہوا کہ آپ جب صبح کو نکلے اپنے گھر والوں سے، آپ مومنوں کو جگہ دے رہے تھے بیٹھنے کی، یعنی مورچہ زن کر رہے تھے قتال کے لیے۔ احد 3 ہجری میں شوال میں ہوا غزوہ احد۔ تو یہ جو احد پہاڑ ہے اس کے دامن میں ہوا، اس وجہ سے اسے احد کہتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں متعین کیے کہ یہاں پہ تم نے رہنا ہے، یہ ایک مورچہ ہے، اور پہاڑی تھی وہ، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعین کیا، اسے جبل عینین کہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے نا تو پھر اس سے پہلے وہ حجت بھی پوری کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ہماری جو بھی حالت ہو تو تم نے یہاں سے نہیں ہلنا جب تک میں نہ کہوں۔ تو یہ اتنا واضح حکم تھا کہ اس کے خلاف ورزی کرنی بنتی ہی نہیں تھی۔ یعنی اگر ہوتا نا کوئی ایسا حکم یا اس میں کوئی اشارہ ہوتا، کنایہ ہوتا، کوئی ایسی بات ہوتی، لیکن یہ تو بالکل واضح تھا۔ لیکن وہ بھی صحابہ کرام تھے جو ظاہر احد میں شریک تھے، مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے جو مسلمانوں کی طرف سے، لیکن ان میں پھر اختلاف ہو گیا۔ جب جنگ جیت گئے مسلمان، فتح یاب ہوئے، غنیمتیں اکٹھی کرنے لگ گئے، تو ان میں پھر اختلاف ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا تھا کہ آپس میں تفرقہ نہیں کرنا، آپس میں دور نہیں ہونا۔ تو یہ پھر آپس میں تفرقہ ہو گیا نا، تو یہ دیکھیے یہ تفرقہ ہی تھا نا جس کی وجہ سے مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، وہ 50 میں سے، اور اکثریت جو ہے وہ قائم رہی، لیکن کم جو لوگ تھے وہ غنیمت اکٹھی کرنے لگ گئے کہ اب تو فتح ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے وہ سمجھے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب نہیں تھا، اب تو ہو گئے۔ تو اسی طور پہ دیکھیں ادھر سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تاکید کی کہ ایسے واضح طور پہ حکم دیں۔ ادھر سے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ پہاڑ کے پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے جب حملہ کیا تو پھر ایک مشکل پیش آئی۔ یہ بھی عارضی ایک ہزیمت تھی، عارضی طور پہ، لیکن نتیجتاً مسلمان ہی فاتح قرار پائے۔ وہ کیسے ہے؟ اس کے 2 واضح دلیلیں ہیں۔ کبھی آپ کو کوئی کہے نا کہ شکست میں مسلمان ہارے تھے تو آپ نے یہ تسلیم نہیں کرنا، مسلمان وہاں بھی جیتے تھے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو وہ اس کا جو آخری سرا ہے وہ ٹوٹا ہے اور اس کے بعد پھر جڑ گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ وہ جو عارضی شکست تھی اس کے بعد وہ جڑ گیا اور بڑا اچھا جڑا۔ تو یعنی اخیر جو فتح ہے وہ مسلمانوں کی تھی۔ اس کی ایک دوسری دلیل کیا ہے کہ کفار بھاگ گئے، یعنی اس کے باوجود کہ انہوں نے حملہ کیا، مسلمان شہید بھی ہوئے، شہادتیں شکست نہیں ہوتی۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور حمراء الاسد تک ان کے پیچھے گئے، اور اسی اگلے دن جو غزوہ ہوا تھا اس کو حمراء الاسد کہتے ہیں، اور مسلمان زخم خوردہ تھے، اس کے باوجود تعاقب کیا، وہ پھر دشمن مقابلے میں نہ ٹھہرا، تو شکست پھر دشمن کی ہوئی نا، فتح مسلمانوں کو ہوئی۔ تو وہ اس خواب سے اور اس بات سے یہ بات واضح ہوئی کہ مسلمان بالآخر احد میں فتح یاب ہوئے تھے، اور ان کے جو مذموم مقاصد تھے وہ ابو سفیان کا جو
وہ بھی ظاہر ہے اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تم میں ابو بکر ابن ابی قحافہ موجود ہیں، تم میں ابن الخطاب موجود ہیں۔ وہ یہ پوچھ رہا تھا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا پہاڑوں کے اندر آواز گونج رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم میں محمد موجود ہیں، وہ جواب نہیں دیا گیا کہ ابن ابی قحافہ موجود ہیں، یعنی وہ بھی سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ہیں وہ کون ہیں، وہ بھی سمجھتے تھے۔ تو یعنی کافر بھی سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی کون ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کسی بھی سطح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں کیا جا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ان تینوں ہستیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دو صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، تو ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ وہ بھی حیات ہیں تو حضرت عمر نے اس وقت جواب دیا کہ ابھی زندہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو جو ان کے مقاصد سے وہ بھی پورے نہ ہو سکے۔ تو ایسے یہ جنگ احد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس میں جو اہم بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم عدولی سے ایسے مشکل آ سکتی ہے کن لوگوں کو جو صفحہ ہستی کے بہترین لوگ ہیں۔ تو اگر کسی قوم نے پوری پالیسی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف بنائی ہو، پوری پالیسی، اور زندگی بھر اور قومی سطح پر، ملی سطح پر قوانین میں اگر ایسی تبدیلیاں اور ترمیمیں موجود ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم پھر کیسے فتح یاب ہو سکتی ہے دشمن کے مقابلے میں۔ اس کو تو پھر ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں بڑی شاندار مثال ہے۔ اور پھر کیونکہ یہود کا تذکرہ ہے تو اس میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ایک عام سطح پہ کہ جو بھی شخص یہ پڑھ رہا ہے وہ جان لے کہ جنت اتنی وسیع و عریض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنت کی چوڑائی صرف آسمان و زمین جتنا ہے اتنی ہے، کیونکہ آسمان تو زمین سے بہت بڑا ہے۔ اور یہ بس کہنے میں کہ ایک عام بندہ جس کو سائنس، ٹیکنالوجی، یہ جدید ایجادات اور یہ کہکشائیں اور ان کا کچھ نہیں پتہ، اس کے سامنے یہ زمین نظر آتی ہے وہ اسے دیکھ لے، آسمان نظر آتا ہے تو اسے دیکھ لے، اسے پتہ چل جائے کہ زمین و آسمان جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی جہاں تک ہماری پہنچ ہے اس جتنا وہ جنت، اس جتنی جنت ہے۔ یہ ایک عمومی سطح کی ایک تعلیم ہے، علم ہے، لیکن حقیقت میں جنت جو ہے نا وہ بہت ہی بڑی ہے، وہ بہت ہی بڑی ہے۔ اور جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، اس کو اس دنیا کے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ ایک جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ تفصیل ہے۔ تو بہرحال یہ واضح ہوا کہ یہ ایک عام سطح کا علم دیا گیا، کیونکہ قرآن مجید اگر یہ ساری تفصیلات بیان کرتا کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے اور اس اتنی زیادہ وسعت ہے اور یہ کہکشائیں ہیں، یہ اتنا بڑا آسمان ہے، تو یہ ایک ایسا علم تھا جو لوگ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتے۔ یعنی ہر بندہ یہ تو نہیں یاد رکھ سکتا وہ سائنس میں اتنا ماہر، لیکن اس کو یہ تو پتہ چل سکتا ہے نا کہ یہ زمین ہے اور یہ آسمان ہے، اس سب سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے بڑی جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ اس میں بتایا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں یہ بھی فرمایا کہ تم جو ہے نا کمزوری کا شکار نہ ہو، غم نہ کرو، تو تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے، ایک اظہار ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ تو ہم مومن بنیں گے تو ہم غالب ہوں گے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ تو ہم چونکہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم مغلوب ہیں، اور یہ جو انحطاط ہے یہ صدیوں پر محیط ہے، یعنی کئی صدیوں سے یہ بیک گیر مسلمانوں کو لگا ہوا ہے
لیکن اس میں بھی اگر کوئی غلبے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو رائے گاہ نہیں کرے گا، اس کو صلہ ضرور دے گا۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو عزت بھی دیتے ہیں اور دشمن کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رعب دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن ہوتا تھا تو آپ سے مرعوب ہو جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہے مسلمانوں سے، تو وہ مرعوبیت وہ محسوس کرنے لگ جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انہی میں سے وہ ان پہ آیات پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر کی صفائی کرتے ہیں، اندر سے ان کو باطنی طور پر بہتر کرتے ہیں اپنی تعلیمات سے اور کتاب اللہ کی تعلیمات سے، حکمت سے، اور اس سے پہلے وہ بڑی کھلی گمراہی میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بڑے اچھے انداز سے ادا کیا۔ یہ تقریباً وہی باتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کہی تھیں، جو ہم پہلے پارے کے آخر میں پڑھ رہے ہیں، ربنا وبعث رسولا۔ تو وہی باتیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھیں دعا کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی، بالکل وہی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پوری کی۔ اس کا مطلب ہے دعا کا بالکل پرفیکٹ جو نتیجہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تھا۔ تو اگر امت بھی کام کرنا چاہتی ہے نا، کوئی کام کا کام، یعنی ایسے وقت پاس نہیں کبھی ادھر چل پڑے کبھی ادھر چل پڑے، اگر امت بھی یہ چاہتی ہے کہ کام کرے جو کام کا کام جسے کہہ سکتے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ وہ کتاب اللہ کی تعلیم کو عام کرے، حدیث کو عام کرے، حکمت اور جو ہے تزکیہ، لوگوں کے من کی جو اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ لوگ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ذرا نم ہو مٹی تو ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، ہاں۔ تو بہرحال مفہوم اس کا یہی ہے کہ یہ نم ہو جائے تو بڑی اچھی ہے، یہ اس میں وہ نمی پیدا نہیں کی جا رہی، وہ نمی آتی ہے کتاب اللہ سے، سنت سے، واقعات سے جو اصحاب کے ہیں، تو وہ ہمارے ہاں اس کا رجحان بہت کم ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان غزوہ احد کے شہداء کا تذکرہ کیا۔ وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے نا جنت میں، آپ کے سامنے یہ بات تو واضح ہوگی کہ جو بھی انسان ایک مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، آپ کہیں گے کہ جنت میں وہ کیسے چلے گئے، جنت میں تو جانا ہے قیامت کے بعد۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو مومن کی روح ہے یہ جنت میں پہنچا دی جاتی ہے ایک پرندے کے قالب میں۔ تو جو شہداء کی روحیں ہیں وہ پہنچتی ہیں سبز رنگ کے بہترین پرندوں میں اور اچھے علاقے میں۔ کیسا علاقہ، کیسا ایریا کہ اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں وہ اس ایریے میں ہوتی ہیں۔ اللہ کا عرش جو عرش عظیم ہے اور اس کی قدرتیں ہیں اور اس کی جو ہے خزانے ہیں، اس کا جو عرش ہے اس کے نیچے لگی قندیلوں کے اندر وہ شہداء کی روحیں جو ہے نا وہ کھیل رہی ہوتی ہیں۔ تو جو عام مومنوں کی روحیں ہیں وہ عام اعتبار سے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، وہ جنت میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس کی تفصیل سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بڑی تفصیل سے ہے۔ اب ظاہر ہے ہر بات کو اگر ہم تفصیل سے کریں گے تو کئی موضوع رہ جاتے ہیں، تو یعنی روح پہنچ جاتی ہے۔ تو جب روحیں وہاں پہ پہنچ گئی نا ان شہداء کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان کی فضیلت اور سارا، تو وہ پھر کہنے لگے کہ ہمارے جو پیچھے رہ گئے ہیں نا ان کو بھی یہ بات بتائی جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعام سے نوازا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو صاحب یاسین یعنی سورہ یاسین میں جن کا تذکرہ ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، ہائے کاش میری قوم جان لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس قدر بخششوں سے نوازا ہے۔
وجعلنی من المکرمین، اور مجھے کس قدر اعزاز دیا ہے، کتنی عزت مجھے دی ہے، کاش میری قوم جان لے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ کاش وہ لوگ جان لے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام ان کا پہنچایا۔ وہ کس طریقے سے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ان سے ملے نہیں تھے وہ ان تک وہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام انہی کی زبانی یہ پہنچا دیا اور بتا دیا کہ ایسا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے وہ ان کو دے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ حیثیت۔ تو اسی طرح یہاں پہ یہ بھی بات بتائی گئی کہ جو شہداء ہیں ان کو آپ نے زندہ سمجھنا ہے، وہ فوت شدہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رزق پا رہے ہیں۔ یہ زندگی جو ہے نا، ویسے تو ہر کوئی یہ موت جسے ہم تعبیر کرتے ہیں، یہ موت اصل میں کیا ہے؟ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہونا، یہ ختم ہونا تو نہیں ہے نا۔ تو جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھی جگہ میں رہ رہے ہوتے ہیں، جو برے لوگ ہیں وہ بری جگہ میں، اور برے جو ہے نا ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں میں شمار ہوں اور ہمارا خاتمہ اچھا ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اور اس طریقے سے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ان جنتوں کے مہمان بنیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے غور کی دعوت دی ہے کہ یہ جو آیات ہیں نا، ایک تو قرآنی آیات ہیں اور ایک آفاقی آیات، ان دونوں میں غور کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ قرآنی آیات سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اور جو آفاقی آیات ہیں یعنی یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ پہاڑوں کا، یہ آسمان بادل کا، یہ آسمان کا بغیر ستون کے، یعنی بہت سی ایسی علامات ہیں جس کے لیے کوئی سائنس کی ضرورت نہیں، ایک سمجھدار انسان ویسے ہی سوچتا رہتا ہے۔ ایک درخت ہے، وہ دیکھیں کہ اسی زمین سے ہوا ہے، ایک ساتھ ہی اس کے درخت ہے، اس کا ذائقہ اور ہے، اس میں رنگت اور ہے، اس میں خوشبو اور ہے، تو یہ کون کر سکتا ہے ایسے؟ کس کے اندر اتنا اختیار ہے؟ تو اس میں تاثیر بھی رکھی گئی، اس میں پھر ذائقہ رکھا گیا، اس میں پھر رنگ رکھا گیا، پھر اس کا بیج آگے بڑھنے کی وہ نسل جو ہے وہ سارا سسٹم ایک رکھا گیا کہ اسی پہ اس کے بیج نمودار ہو جاتے ہیں اور وہ پھر آگے بڑھتا رہتا ہے اور لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ خالق ہے، تو اس وجہ سے وہ غور کرنے کی دعوت بار بار دی گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باطل یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا، ایک ایک چیز اس کی با مقصد ہے، اور ایک ایک چیز صحیح پرفیکٹ طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے انسانی جو نظام ہے اس کو دیکھیں کیسا شاندار طریقے سے بنایا، جو خاندانی نظام ہے، جو معاشرتی نظام ہے، وہ ہم نے خود بگاڑا ہے، تو یہ تو ہمارا قصور ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا شاندار بنایا، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تم آسمان کی طرف دیکھو تو تم اس میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے، فرجِ البصر هل تری من فطور، دوبارہ دیکھو کہ تم اس میں کوئی ایسی کمی، کوئی نقص وہ تم نہیں پاؤ گے، یہ پورے نظام کے اندر۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام دیا ہے نا، ہمیں جینے کا، ہمیں رہنے کا، ہمیں معاملات کا، ہماری معاشرت کا، وہ بھی ایسا ہے کہ اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان باتوں پہ ضرور ہمیں غور کرنا ہے۔ پھر کچھ دعائیں بتائی گئی کہ اہل ایمان کیسی دعائیں کریں، مثلا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو، اور ہم سے ہماری جو برائیاں وہ دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، یعنی ہماری میت نیک لوگوں کے ساتھ ہو جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو یہ کیا دعا ہے؟ یعنی انسان اگر یہی کہتا رہے کہ میں نے اچھے لوگوں میں شامل ہونا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو اس کو اچھے لوگوں کے ساتھ موت آئے گی۔ اگر وہ برے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو برے سوچ اور فکر رکھے گا تو اس کو اسی حالت میں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب انسان دعا کرتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونے کی، تو اس کو جینا بھی پھر نیک لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ وہ موت مانگے نیک لوگوں کے ساتھ کی اور جیتا رہے وہ برے لوگوں کے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا۔
مرنا ہے نیک لوگوں کے ساتھ، ان کی میت حاصل کرنی ہے، تو پھر زندگی میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی مجلس اٹینڈ کرنی ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، بیٹھنا ہے۔ تو اس کا یہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جو برا شخص ہے، بری جو مجلس ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بھٹی ہو آگ کی، اگر انسان بیٹھا رہے گا تو اگرچہ وہ اس کی تپش اس پہ نہ بھی پہنچے تو اس کا دھواں، اس کے وہ چنگاریاں اڑ اڑ کے اس پہ پہنچیں گی اور اس کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح جو اچھی مجلس ہے اس کی مثال ایسے ہے، یا اچھا جو شخص ہے، نیک شخص، اس کے ساتھ بیٹھنا ایسے ہے جیسے عطر فروش ہو، کہ بندہ وہاں پہ بیٹھا رہے نہ بھی خریدے تو اس کو مہک تو آتی رہے گی۔ تو یہ مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ ہم اچھے لوگوں کا انتخاب کریں اور ان کے ساتھ بیٹھیں۔ میں آپ سے کہوں، آپ صرف چند مجلسیں ایسے لوگوں کی اٹینڈ کر لیں جو برے لوگ ہیں، جو بدکار ہیں، جو شرابی ہیں، جو ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو یقین کیجئے چند ہی مجلسوں میں آپ کے لہجے پر، آپ کی فکر پر ان کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ تلاش کریں گے پھر ایسا کچھ ملے، ایسا کچھ ہو، اور اس طرح کام خراب۔ تو اگر آپ اچھی مجلس میں رہنا چاہتے ہیں، وہ 100 لوگوں کا جو قاتل تھا اس کا واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے نا، کہ اس نے 99 قتل کیے، تو ایک بندے سے پوچھنے آیا کہ میری کوئی معافی ہے؟ یہ اس بات سے کوئی غلط دلیل نہ لے لے کہ وہ بھی 99 قتل کر کے کہے کہ میری معافی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، لیکن ایک بندے کا بھی قاتل جو مسلمان کو قتل کرے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مسلم، کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا پوری دنیا کے زائل ہونے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ یہ گراں ہے۔ کہاں پوری کائنات جو اللہ نے بنائی، یہ دنیا ساری یہ چلی جائے لیکن ایک مسلمان کا قتل نہ ہو، تو وہ تو واضح ہے۔ لیکن یہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں 99 بندوں کا قاتل، تو اس نے کہا کہ تمہاری معافی کدھر، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ وہ پہلے ہی اس کا جو ہے شرم، حیا یا ڈر، خوف وہ اترا ہوا تھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب وہ ایک اور شخص کے پاس گیا، وہ صاحب علم تھا، اس نے اسے بتایا کہ معافی تو ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بڑی رحمتوں والا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں کرنا یہ پڑے گا کہ تم کو یہ برے لوگوں کی بستی چھوڑنی پڑے گی، یہ بات ہے صرف۔ تو اور اس نے کوئی ابھی اقدام نہیں کیا، کوئی توبہ، کوئی ایسی الفاظ، کوئی بات۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ٹھیک ہے کہ میں جب تک ان برے لوگوں کی مجلس سے نہیں نکلوں گا تو تب تک میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے وہ ارادہ کیا، چل پڑا، رستے میں موت کا فرشتہ آ گیا۔ تو اب وہ اچھے جو نیک لوگوں کی جان نکالنے والے فرشتے ہیں وہ بھی آ گئے، اور برے شخص کی جان نکالنے والے فرشتے بھی آ گئے۔ تو ان دونوں کا آپس میں ہوا، وہ کہنے لگے یہ ہمارا بندہ ہے، وہ کہنے لگے یہ ہمارا بندہ ہے، ہم نے اس کی روح لے کے جانی ہے، کیونکہ فرشتے بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، نیک اور برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے علیحدہ ہیں۔ ان کے ہیڈ وہ ملک الموت ہیں، جنہیں عموماً اسرائیل کہتے ہیں، یہ قرآن و سنت میں لفظ ثابت نہیں ہے، وہ ملک الموت ہیں، موت کے فرشتے۔ تو وہ ان پہ ہیڈ وہ ہیں، انچارج ان کے وہ ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سکڑ جانے، پیمائش کا کہا گیا پیمائش کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سکڑ جانے کا حکم دیا، جس طرف اس نے جانا تھا، آگے جتنا دورانیہ تھا وہ سکڑ گئی، تو وہ ظاہر ہے کم ہو گئی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھے لوگوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تو اس طریقے سے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطہ نہیں توڑا کہ زمین کو یہ حکم دے دیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے دیکھیے کس قدر یعنی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف آئیں۔ 100 بندوں کا قاتل وہ صرف معافی کے لیے چل پڑا ہے اس بستی کو چھوڑ کے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ وہ سکڑ جائے، تو تاکہ فیصلہ جو ہے نا اس کے حق میں ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو معافی سے اتنا خوش ہوتا ہے،
اور ہم اس کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا بہرحال یہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو وقت میں آپ یہ بار بار اظہار فرما رہے تھے کہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، کہ اچھے ساتھ کی میں چاہتا ہوں کہ مجھے اچھا ساتھ ملے، انبیاء کا ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء کرام علیہ السلام سے اعلیٰ اور افضل، تو آپ ساتھ بھی وہ مانگ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی دعاؤں میں اس بات کا ذکر کیا۔ تو یہ اچھے لوگوں کا ساتھ جو ہے نا، یہ بہت قیمتی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ پھر ایک بات یہ بتائی کہ کافروں کا شہروں میں آنا جانا، یہ کافر تھے نا، قافلے کبھی ادھر سے آ رہے ہیں کبھی ادھر سے، تو مومن مرعوب نہ ہو جائے، وہ یہ نہ کہیں کہ کافروں کو یہ کچھ ملا ہوا ہے اور ہم جو مسلمان ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو مسلمان مرعوب نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرق شروع سے رکھا ہے، عہد نبوی میں بھی ایسے تھا، بعد میں بھی ایسے، اب بھی ایسے ہے۔ تو اسی طرح یہ آیت بھی ہمیں ایسے ہی خطاب کرتی ہے اور ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ یہ کافر اگر ترقی میں ہے نا، تو ہم یہ نہ کہیں کہ ان کو دیکھیں وہ انکار کرنے کے باوجود یہ کچھ مل رہا ہے تو ہم مانتے بھی ہیں اور ہم پس رہے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس پہ رونا روتے رہتے ہیں، حقیقت میں رونے والی بات یہ نہیں ہے کہ ہم کافروں کے مقابلے میں نہیں آ سکے، رونے والی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مان سکے، یہ ہے رونے والی بات۔ آپ دیکھیے کہ عہد نبی میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کیسر و کسریٰ اس وقت کی طاقتیں کتنی ترقی کر چکی ہیں اور تم کہاں بیٹھے ہو؟ کبھی ایک حدیث میں یہ آیا ہو، کسی عہد خلافت میں کسی خلیفہ نے یہ بات کہی ہو کہ دیکھو وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ بات مقابلے کی ہے ہی نہیں تھی۔ بات یہ تھی جو انہوں نے کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے ہیں، تم جہاں بھی ہو تمہیں عزت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور عروج دیا، غلبہ دیا۔ اور وہ کیسر و کسریٰ جن کی مثالیں آج لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ ان کے جو ہے نا نام سے کام جایا کرتے تھے کہ کون ہے یہ صحرا نشین، یہ کیسے لوگ ہیں جو اس قدر غالب آ چکے ہیں۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کیسر روم، وہ جب اس کے پاس خط پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ اگر تم جو باتیں کہہ رہے ہو یہ سچ ہیں، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ، کہ میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کے وہ مالک بنیں گے۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو فتوحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں دیکھی تھی، بلکہ آپ کو دکھایا گیا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، وہ بڑی اہم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے ہاتھوں جو فتوحات ہونی تھی دکھائی گئی، تو میں بہت خوش ہوا، مجھے نا وہ فتوحات دکھائی گئی جو میری امت کے ہاتھوں ہونی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فتوحات کا سلسلہ چلا یہ کس قدر پھیلتا چلا گیا۔ اس میں سیدنا ابو بکر کا دور بھی ہے، عمر فاروق کا، سیدنا عثمان کا دور، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور اس کے بعد پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس میں بہت سی فتوحات ہوئیں۔ تو یہ فتوحات آپ کو دکھا دی گئی کہ آپ کو یہ علاقوں کی فتوحات آپ کی امت کے نام ہیں، یعنی ان کو یہ ملیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آخرت جو ہے آپ کے لیے اس دنیا سے بہت بہتر ہے، یعنی آپ اس میں بڑی خوشی اور فرحت محسوس کر رہے ہیں، لیکن جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ پھر اس کی ایک مثال اس حدیث میں بیان فرمائی، وہ یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ آپ کو محل دیے جائیں گے 1000 محل جو موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی موتی وہ یہ دنیا والے موتی نہیں، جواہرات، اور وہ جنت کے ان سے بنے ہوئے 1000 محل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جائیں گے، اور ان محلوں کے اندر وہ کچھ ہوگا جو ان محلوں کے شان شایان ہیں، یعنی اس کی جتنے بھی ہیں، تو اس کا مقابلہ یہ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ یہ وائٹ ہاؤس، یہ
فرعون کا گھر، یہ فلاں فلاں، یہ ان سے کوئی تقابل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے اس کی ایک جھلک ہے جو ہمیں دنیا میں دکھائی گئی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی چلیں وہ یاد آ گئی۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا اور بہت اللہ تعالیٰ نے مقام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ مرعوب نہیں ہونا، کبھی بھی دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کفار سے مرعوب نہ ہو۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ اچھے طریقے سے شکر ادا کر کے صبر کے ساتھ اس کے ساتھ جئیں، اور کبھی بھی دوسروں کی طرف نہ دیکھیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لیس الغنا بکثرت العرض، غنا یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس بہت سا ساز و سامان ہو، غنا یہ ہے جو تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، کہ تمہارے اندر خود ہی ایسی پیدا ہو جائے کہ جو میرے پاس ہے میرے مالک نے دیا ہے، میں اسی میں جی رہا ہوں اور اسی میں فرحت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء یہ سمجھے کہ عورتوں کے حقوق کی قرآن مجید کے اندر ایک بات ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر سورۃ الرجال نہیں ہے، سورۃ النساء موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید خیال رکھتا ہے، ہماری شریعت میں عورتوں کا بڑا خیال رکھا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو وصیتیں تھیں ان میں یہ تھی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے تم نے، عورتوں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں، یعنی جو معاشرے کے گرے پڑے افراد تھے ان کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، تلقین کی، اور مسلمانوں نے اس کا بڑا خیال رکھا۔ پتہ نہیں یہ مغربی پراپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے ہماری عورت آج اٹھ کے کہتی ہے کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے۔ تو یہ بہرحال کچھ جو کمیاں ہیں وہ تو انفرادی طور پہ موجود ہیں، لیکن اسلام نے تو یہ نہیں نا کہا کہ وہ ایسا کریں، عورتوں کے ساتھ یہ ظلم یہ جبر کریں جو ہوتے ہیں، وہ تو معاشرتی ایک فرق ہے، لیکن اسلام کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ کیوں ہے پھر؟ تو بہرحال یہ سورۃ النساء ہے اور یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس میں بہت سے احکام بیان فرمائے گئے۔ پہلے تو آغاز اسی سے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ یہ بات بھی یاد رکھی ہے کہ انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کرنا، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام کی، یعنی وہ پسلی سے پیدا ہوئیں۔ تو یہ جو پسلی سے پیدا ہونا ہے نا یہ اور بات ہے، اور پسلی جیسی پیدا ہونا یہ اور بات ہے۔ تو اصل جو حدیث کا جو بتایا گیا ہے نا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، جو یہ آتا ہے، یہ من جو ہوتا ہے نا یہ تشبیہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تشبیہ کا مطلب کہ اس جیسا، کہ اس جیسا ہی اسی جن سے ان کو پیدا کیا۔ ان سے کا مطلب ہے ان کی جن سے ان جیسا ان کو پیدا کیا۔ تو اس کی وضاحت یہ تعویل نہیں ہے، اس کی وضاحت حدیث میں موجود ہے، اور بڑی تفصیل سے اس کی بحث بھی موجود ہے۔ وہ انشاءاللہ پھر میں کبھی آپ کو تفصیل سے یہ دلائل دوں گا کسی انشاءاللہ خطبے کے اندر کہ اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ کس ضلعی کے لفظ بھی ہیں، کس ضلعی، جیسے پسلی پیدا ہوتی ہے، ضلع پسلی کو کہتے ہیں عربی کے اندر، تو کس ضلعی کا مطلب ہے پسلی کی طرح۔ تو وہ چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے، ایک اور جو ہے اس میں مفہوم بڑا اچھا بیان کیا گیا کہ پسلی کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھا رکھا ہے۔ ٹیڑھے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گول جو ہوتی ہے نا اس کے اندر لچک ہوتی ہے، گول کوئی بھی چیز ہو وہ لچک اس میں ہوتی ہے، اور جو چورس ہوتی ہے وہ اس میں لچک نہیں ہوتی۔ تو مراد یہ ہے کہ عورت کو ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس میں لچک ہے۔ وہ دیکھیں کہ کبھی ایک دم سے وہ کس طرح اور ایک دم سے کبھی کس طرح، تو اس کے اندر لچک موجود ہے۔ دراصل اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، نہ یہ کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئیں۔ تو بہرحال یہ ایک مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ حدیث میں لفظ جو ہے نا جو بالآخر جس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں وہ ہے کس ضلعی، کہ پسلی کی طرح اسے پیدا کیا گیا، یعنی اس کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھ رکھا گیا ہے تاکہ اس کے جو خامند ہے اس کا بھی امتحان ہوتا رہے کہ وہ اس ٹیڑھ کے ساتھ صحیح طریقے سے کیسے زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ازواج کے ساتھ
اچھا رہنے کی وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کریں. اور ہمیں تعلیم دی گئی کہ اگر تمہیں ان میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو ان کے جو اوصاف ہیں ان کی طرف بھی دیکھو، تو تاکہ وہ جو ہے خامی جو ہے وہ مدھم پڑ جائے اور وہ تم ان کے اوصاف کو، اچھائیوں کو سامنے رکھ لو. اس کے بعد یہاں پہ یتیموں کے حقوق کی بات کی گئی کہ ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھنا ہے اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ بے جا تصرف کر کے نہیں کھانا. ویسے تو ملائیں گے جیسے پہلے ہی بات ہو چکی دوسرے پارے میں. پھر یہاں ایک اور اہم بات بیان کی گئی کہ مرد کو یہ اجازت دی گئی وہ 2 3 4 نکاح کر سکتا ہے، یعنی ایک تو کر ہی سکتا ہے لیکن 2 3 4 آخری حد 4 ہے. تو اس کے بعد اگر کوئی زیادہ کرے تو وہ زیادتی ہے ایک وقت میں. تو یہ اجازت دی گئی ہے شریعت کی طرف سے. تو اس کے بعد یہاں پہ وراثت کے مسائل بیان ہوئے، اور وراثت کے جو مسائل ہیں ان میں تقریباً سب کو حق دے دیا جاتا ہے، حق لے لیتے ہیں، لیکن جو بہنوں کا حق ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں وہ غصب کیا جاتا ہے. وہ کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کیا جاتا. وہ اسی طرح کے بہن جو ہوتی ہے نا اس کا میکا خصوصاً جب والد، کیونکہ وراثت کا مسئلہ تو اس وقت پیش آنا ہے جب والد نے فوت ہونا ہے یا والدہ نے، تو اب وراثت دینے کا مسئلہ آتا ہے. تو اب جو بھائی ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے، یا والدین بھی کئی ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری جو جائیداد ہے یا ہمارا جو سرمایہ ہے وہ ہمارے داماد یعنی دوسروں کی طرف نہ جائیں، ہم میں ہی رہیں. تو وہ زندگی میں کوئی ایسی تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا رخ کیا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو داماد ہوں یا ان کے جو حصے میں آ رہا ہے وہ نہ، یعنی بیٹی کے حصے میں مطلب یہی ہے نا کہ وہ داماد کی طرف جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے نہ ہی ان کو ملے. وہ پھر بہانہ بناتے ہیں جی ہم نے شادی پہ اتنا خرچ کر دیا تھا. تو شادی پہ خرچ کرنے کا تو شریعت نے نہیں کہا. تو اگر تم نے لڑکیوں کی شادی پہ کیا تھا تو لڑکوں کی شادی پہ بھی تم نے خرچ کیا. وہ کون سا نہیں کیا؟ اپنی بہو کو جو زیور ڈالا یا جو کچھ کیا وہ بھی تو کیا نا، وہ بچوں کے لیے کیا تو بچیوں کے لیے بھی کر دیا. تو اس کو اب وراثت سے محروم کیوں رکھ رہے ہو؟ تو پھر جب والد فوت ہو جاتا ہے تو اب جو بھائی ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے کہ یا ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ وہ بہن خود ہی سمجھ جاتی ہے کہ یہ تو اب سے ہی ایسا ہے، تو اگر ہم نے وراثت کا سوال کر لیا تو پھر تو ہم بالکل ہی جائیں گے. اور عورت کو میکا جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے، وہ چاہے کسی صورت میں ہو، چاہے وہ میکے خاندان کا ایک فرد ہی باقی کیوں نہ رہ گیا، وہ بھی عورت اس میکے پہ ناز کرتی رہتی ہے زندگی بھر کہ میرا میکا، میں نے میکے جانا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں وراثت لوں اور اپنے میکے سے محروم ہو جاؤں. تو وہ پھر کسی طریقے سے وہ اس سے سائن کروا لیے جاتے ہیں، تو اس طرح اسے محروم رکھا جاتا ہے. تو باقی جو وراثت کے مسائل ہیں یہ تقریباً آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اس کا کفن دفن کیا جاتا ہے. اس کے پیسوں میں سے اگر کوئی نا اہتمام کرے، اس کے جو چھوڑے ہوئی رقم ہے کفن دفن، اور اس کے بعد اس کا جو ہے قرض اتارا جاتا ہے کیونکہ قرض ضروری ہے. اس کے بعد اس کی وصیت پہ عمل کیا جاتا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ وصیت بھی کر گیا، اس پہ قرض بھی اتنا ہے، آپ وصیت پہ اگر پہلے عمل کر دیں گے تو قرض خواہ پھر ظاہر ہے وہ رہ جائیں گے اور وہ پھر آپ سے مطالبہ یعنی ورثاء سے مطالبہ کریں گے. اس طرح مشکل پیش آئے گی، اور یہ قرض کا اتارنا یہ بہت ضروری ہے. اور عموماً اس میں بھی تاخیر ہوتی ہے کہ وہ والدین سے محبت کے باوجود یا فوت شدگان جو بھی ہوں ان سے محبت کے باوجود ان کا قرض نہیں اتارا جاتا، اس میں تاخیر کی جاتی ہے. تو یہ نہیں کرنی چاہیے، اور کوشش انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ اس کے سارے معاملات لکھے ہوئے ہوں اور وہ اس کے مطابق وہ قرض جو ہے وہ اتارا جائے اس کا. اس کے بعد پھر جو ہے نا وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، یعنی یہ مراحل ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ وہ ہوں گے. تو وراثت کی جو تقسیم ہے اس پہ بڑا زور دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جو کوئی اس میں سے پوری تفصیل بتائی کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے. پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور اس میں داخل ہوگا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، بہت بڑی کامیابی ہے. اور جس نے
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حدود کو کراس کیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو آگ میں ڈالے گا، اور وہ بہت دردناک اور بڑا اذیت ناک وہ عذاب ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر 5ویں پارے کا آغاز ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جو یہاں اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ عورتیں تم پہ حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں والدہ ہے، بہن، بیٹی، پھوپھو، خالہ اور بھتیجی اور بھانجی اور رضاعی مائیں اور رضاعی بہنیں، اور اسی طرح جو ساس ہے یعنی مرد اس کی ساس، اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، اور وہ جو اور لڑکیاں ربیبہ ہوں یعنی پچھلے خامن سے وہ آئی ہوں وہ بھی حرام ہیں۔ اسی طرح جو بیٹے کی بیویاں ہیں یعنی بہو، ان سے بھی نکاح، وہ بیٹے وہ جو صلبی بیٹے ہوں یعنی حقیقی بیٹے، تو ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اور 2 بہنوں کو جمع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح وہ عورت جو ایک وقت میں کسی کے نکاح میں ہو، اس سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا جرم ہے، تو اسے کہتے ہیں محصنات۔ تو اسی سے 5ویں پارے کا آغاز ہے۔ تو یہ اسلام کے آداب ہیں اور احکام ہیں، ان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے مال جو ہے نا غلط طریقے سے آپس میں نہیں کھانے، کوئی بھی غلط طریقہ ہو، دھوکہ دہی ہو، جھوٹ ہو، وہ کہنا کچھ دینا کچھ ہو، آپ سے دکھانے کے لیے کچھ رکھا ہے اور دینے کے لیے کچھ رکھا ہے، یہ ساری جو ہے نا یہ غلط طریقے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ریڑھی سے لے کے جیولر شاپ تک سارے تقریباً ایک ہی کام کرتے ہیں، یعنی نہ اس کا پیٹ بھرتا ہے نہ اس کا بھرتا ہے، یعنی بندہ کہتا ہے نا یار یہ تو چلو چھوٹے لیول کا ہے، یہ تو ایسے کر لے، لیکن آپ دیکھیں پیٹرول پمپ کے مالک، ان پہ بھی وہ نظر رکھنی پڑتی ہے، وہ پھر بھی مل جاتا ہے۔ یہ گیس بھرنے والے، ان پہ بھی نظر رکھیں پھر بھی وہ اپنا کام دکھا دیتے ہیں، یعنی بہت سارے حالات جو ہے نا یہ خراب ہیں۔ تو یہ ہے باطل طریقے سے کھانا، اور تقریباً پوری قوم ہی باطل طریقے سے کھانے میں لگی ہوئی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہم نے کون سی غلطی کی ہے کہ ہمیں یہ سزا ملی، ہوا پتہ نہیں ہم سے کیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ توجہ ہی نہیں ہے اس طرف کہ غلط طریقے سے۔ تو تراضی منکم کی شرط ہے کہ دونوں طرف سے رضامندی ہو، یعنی خوش۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ دونوں اگر سود پہ راضی ہیں تو سود چلتا رہے، اس کا معاملے کا ٹھیک ہونا اور اس کے بعد دونوں کی رضامندی فریقین کی پھر ٹھیک ہے۔ اگر معاملہ وہ سرے سے ہی درست نہیں ہے تو دونوں بے شک 100 طرز سے راضی ہوں اور بڑے بڑے کہیں اور معاہدے کر لیں تو پھر بھی وہ رضامندی ان کے کام نہیں آئے گی، اس سے وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور اعزاز کا تذکرہ کیا ہے کہ سارے رسولوں پر اور پوری خلائق پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے لائیں گے، گواہ بنایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ سنی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے تھے، تو آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا یہ مقام اور شرف دیا ہے کہ ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، یعنی ان کا جو پیغمبر ہوگا ان کو گواہ کے طور پر، اور پھر ان سب پر جن کو گواہ لایا جائے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو ہمارا کتنا اعزاز ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پہ ہوں گے، اور یہ کتنا بڑا ایک ناز ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی ہماری حیثیت ہے اگر ہم اس کی لاج رکھیں اور اس کو پہچان کے چلیں۔ اور یہیں فرمایا گیا کہ حالت نشے میں، یعنی جب نشہ ہو تو اس وقت، یعنی جب تمہیں یہ نہ پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی، تو یعنی نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو جو لوگ حالت ان کی ٹھیک ہے، نشے میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو نہیں پتہ کہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان تو ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یعنی اس وقت تک نماز کے قریب تم نے نہیں جانا جب تک تم یہ نہ جان سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو یہ علت ہے نماز کے قریب نہ جانے کی کہ کیونکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی،
تو اب یہ کم از کم اس سے یہ تو پتہ چلا نا کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی نماز کا ترجمہ ضرور سیکھنا چاہیے اس آیت کے استدلال سے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ پھر فرمایا، اور یہودیوں کا تذکرہ آپ کو پتہ ہے تقریباً ہر دوسرے چوتھے رکوع کے بعد آ جاتا ہے تاکہ ان کی غلط عادات سے ہم بچیں۔ تو بہرحال ان کی عادات سے بچنا بھی بہت مشکل ہے، وہ بڑی گہری اور سازش سے وہ کرتے ہیں کام اور چیزوں کو مختلف نام دے کے۔ اور پھر یہاں پہ آج کا جو اختتام ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، یعنی جس کی جو امانت ہے وہ اس کے سپرد ہونی چاہیے، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہ ہر سطح پہ حکم ہے عدل۔ ہم بھی ہمارے پاس بھی فیصلے آتے ہیں اپنی نوعیت کے، آپ کے پاس آپ کی نوعیت کے، حتیٰ کہ بچوں کے فیصلے آ جاتے ہیں، والدین بچوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی عدل کرنا ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو حدیث سنائی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی ان کے صاحبزادے یعنی بیٹے آئے تو انہوں نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کو بوسہ دیا، ان کو جھولی میں بٹھایا۔ تو بعد میں بیٹی ان کی آ گئی چھوٹی، تو انہوں نے ان کو ویسے بٹھا لیا، نہ گود میں اور نہ بوسہ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا، یعنی اس قدر ہمیں حکم ہے۔ تو ہم تو دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں، عدل تو ہمارے ہاں لٹ چکا، عدل کے نام کی چیز کوئی نہیں ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، بس تعصب ہے، عصبیت ہے، بس اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو، اپنے نظریات کو سپورٹ کرو، اور عدل کا ساتھ کسی طور پر بھی نہیں دیا جاتا۔ اس کے نتائج ہیں کہ آج افراتفری ہے۔ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، یہ جنگ جو ہوئی چھڑی تو اس کے بعد اس نے کہا چرچل، تو اس سے لوگ پریشان تھے تو اس نے کہا کہ کیا تمہاری عدالتوں میں عدل ہوتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ عدل ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر کوئی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عدالت اور عدل یہ کسی بھی معاشرے میں بہت بنیادی کردار رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے کہ ہم عدل کے جو ہے نا ساتھ کھڑے ہوں، نہ یہ کہ اپنے تعصب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي